المؤمنین صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک آخر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائی بزرگو، آج جو ہم نے تراویح میں پارہ سماعت کیا ہے وہ تیسرے پارے کے نصف سے لے کر چوتھے پارے کے 3 پاؤں یعنی ثلاثہ تک ہم نے سماعت کیا ہے۔ اس میں قرآن مجید کے اس حصے میں بہت خوبصورت درس موجود ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتٍ، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ماں سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دوستو بات یہ ہے، غور کیجیے گا، ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو کافروں کو دوست رکھتا ہے؟ سب کہیں گے ہم تو نہیں رکھتے، لیکن قرآن مجید جس طریقے سے قانون بیان کر رہا ہے اس پہ آپ غور کریں گے تو ہر کوئی شخص، ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنے گریبان کو جھانکنے پر ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں رکھنا۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مومنین کے سوا کسی کی تعریف اور توصیف نہیں کرنی، کسی کا باکثرت ذکر نہیں کرنا، اپنے یعنی دین کے احکام کے سوا باقی احکامات کو ترجیح نہیں دینی، کسی کی یعنی مومنین کے سوا کسی کی بھی دلجوئی نہیں کرنی، دین اور عبادت کے معاملے میں غیر سے مدد حاصل یعنی غیر مسلم سے مدد حاصل نہیں کرنی، ان کو اپنا ہمراز نہیں بنانا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق استوار کرنا، یہ تمام کے تمام امور سب ناجائز ہیں۔ اب دیکھیے یہ اتنے سارے اصول بیان کرنے کے بعد اگر سوال کیا جائے کہ ان کی تعریف اور توصیف اور ان کا باکثرت ذکر، ان کے احکام کو اپنے احکام پر ترجیح اگر غور کیا جائے دوستوں تو یہ سب ہو رہا ہے۔ آج ہماری نسلیں فلموں اور ڈراموں کے اندر ملوث نہیں ہیں؟ کیا ہماری نسلوں کو ہیرو کون سے ہیرو، انڈین ہیروز کے نام نہیں پتا؟ کس کے حوالے سے، کس کی زندگی کے حوالے سے نہیں پتا؟ دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو احکام پر ترجیح کی بات اگر کی جائے تو اب ہم دیکھیں تو ہماری راتیں کیسے ہوتی ہیں، ہمارے ایام کیسے ہوتے ہیں، انہی کو دیکھ کر، انہی سے سیکھ کر آج ہمارے گھریلو معاملات جو خراب ہو رہے ہیں وہ انہی کو دیکھ کر، انہی کو سیکھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے کہ مومنین کے سوا کسی کو پسند نہیں کرنا، کسی سے محبت نہیں کرنا، کسی کی قربت کو اختیار نہیں کرنا۔ لیکن دیکھا جائے تو ہم قرآن کے بالکل مخالف ہیں، ہم انہی لوگوں کو دیکھ کر سوتے ہیں، انہی لوگوں کو دیکھ کر ہمارا دن گزرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ہم پر اعلان یہ کیا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری حمایت سے نکل گئے۔ لہٰذا آج جن پریشانیوں کے اندر ہم ملوث ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم رب کی حمایت سے نکل چکے ہیں، ہم دوسروں کے طریقے کار پر چل رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر دن و رات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں کے اندر ملوث ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ سن لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو قرآن نے اعلان کر دیا، جب ہمارا دن و رات
دوسروں کی طریقے سے ہوگا، دوسروں کو دیکھ کر ہوگا، تو ہمارے ساتھ معاملات یہی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میری حمایت سے نکل گئے۔ اور دوستو غور کیا جائے، آج ہمیں کن لوگوں کی سیرتوں پر عمل کرنا ہے؟ صحابہ کرام کی سیرتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے تو اہل بیت اطہار کی سیرتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان کو جاننا ہے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا ہے، جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر واضح کر دیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، شروع کی طرف دوبارہ ہم لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے، ان لوگوں کی سیرتوں پر عمل کرو، ان لوگوں کی سیرتوں کو جانو تاکہ تمہاری دنیا آسان ہو اور تمہاری آخرت آسان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے دوستو آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ جس طریقے سے اس آیت کے اندر بھی فرمایا گیا کہ مومنین کے سوا کسی سے محبت نہیں کرنا، تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مومنین سے دوستی رکھنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے علاوہ کسی سے نہیں محبت کرنی۔ تو اب ہمیں یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی نہ ہو تو اس کے عمل سے کوئی قابل چیز کا یعنی کسی بھی اچھی چیز کا گمان نہ کرنا۔ یعنی اب ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہیں ایک شخص کے اندر، پھر اس سے محبت کرنی ہے، پھر اس کی دوستی اختیار کرنی ہے۔ آج کل ہماری گیدرنگ ہم جانتے ہیں، ہر طریقے کی ہماری گیدرنگ ہے، لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے 3 اگر خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی پایا جائے تو اس سے دوستی کر لینا، اس سے محبت کر لینا، وہ تمہاری دنیا بھی آسان ہوگی، اس کے سبب سے تمہاری آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی دین کا نام ہے، لہٰذا جو تمہارے دوست کا دین ہوگا وہی تمہارا دین ہوگا۔ یعنی بندہ اسی سے پہچانا جاتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے۔ میری دوستی جیسی ہے، میرے دوست کو یہ اندازہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے میں کیسا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے، جبھی تو فرمایا کل بروز حشر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دوستی رکھتا ہوگا، جس سے محبت رکھتا ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہماری دنیا کے اندر ہم ان کفار کو پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا۔ یہ بات جان لیجیے، اس پر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصلتوں کا فرمایا ہے، وہ کون کون سی ہیں جان لیتے ہیں۔ فرمایا خوف خدا، کہ وہ کسی بھی برائی کی طرف جانے سے پہلے اللہ کا خوف کھائے، پہلی خصلت۔ دوسری فرمایا حلم، یعنی جس کی وجہ سے وہ جہالت سے باز رہے، کوئی بھی گندگی والا کام نہ کرے، ایسے اس کے اندر صفت پائی جائے۔ فرمایا تیسری چیز خلق، یعنی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے، یعنی وہ خود بھی صاف ستھرا ہو اور لوگوں سے محبت سے پیش آ رہا ہو، خود بھی صاف ستھرا نظر آ رہا ہو اور کسی سے بات کرتا ہو تو پھول جھلکتے ہو۔ ایسی 3 صفات جس کے اندر پائی جائیں، فرمایا یہ 3 خصلتیں پائی جائیں تو اس سے محبت کرو، اس کی طرف دوست کا ہاتھ بڑھا، دوستی کا ہاتھ بڑھا۔ تو ایسے دوست ہمیں ڈھونڈتے ہیں۔ آج تو ہم ایرو غیروں سے دوستی کر لیتے ہیں، گلی محلوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دوستی نہیں ہے، یہ تو دشمنی ہے، یعنی کہ آپ کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا آج آپ کسی کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو کل آپ کا قلب بھی اللہ اللہ کرے گا۔ اگر وہ گالیاں دیتا ہے تو آپ بھی دوسرے دن گالیاں دیں گے۔ یہ سبق ہمیں قرآن مجید نے دے دیا۔ آگے دوستوں بڑی خوبصورت 3 عبرت آموز قصے ہیں، بڑا غور کیجیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ پہلا قصہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا ہے۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، خاص تیرے لیے، لہٰذا سو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت اینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت عمران ہے۔
دونوں کی عمر بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی کہ جس عمر میں اولادیں نہیں ہوتی. اس عمر کو حضرت حنا بھی پہنچ چکی تھی اور حضرت عمران بھی پہنچ چکے تھے. یہاں سے ایک مرتبہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھر کے باہر ایک درخت ہے اور اس پہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچے کو کھلا رہا ہے. فوراً مچل اٹھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. اب دیکھیے بات کیا ہے، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ عمر گزر چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حمل ٹھہر گیا. چند دن گزرے تھے کہ حضرت عمران کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ کے پیٹ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ نے فوراً نظر مانی، ابھی آپ کو نہیں پتا بیٹا ہے کہ بیٹی. آپ نے نظر مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، جیسے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، تو میری اس نظر کو قبول فرما. اب جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قانون یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت مرد کیا کرتے تھے، تو آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو بیٹی ہے، اس کے ساتھ تو ویسے ہی مسائل ہوتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ، تو لہٰذا یہ خدمت کیسے کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ اس بیٹے سے کہیں زیادہ درجہ بلند ہے جس بیٹے کی آپ نے خواہش کی تھی. اللہ اکبر. اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اب والد بھی نہیں ہے اور آپ اکیلی حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر کیسی آزمائش ہے کہ آپ نے اس بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت میں دے دیا. یہ ہے پہلا واقعہ. اب آئیے دوسرے واقعے. تینوں واقعات کا جو سبق ہے بڑا خوبصورت ہے. اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المقدس میں دیا تو حضرت عمران بیت المقدس کے بہت بڑے عالموں میں سے تھے، تو وہاں کے علماء نے یہ کہا کہ ہم لیں گے، ہم کفالت کریں گے حضرت مریم کی، ہم کفالت کریں گے. لہٰذا قرعہ دازی کی گئی. قرعہ دازی ہوئی تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا. حضرت زکریا اللہ کے نبی، آپ بھی وہاں کے علماء میں سے تھے، تو آپ کا نام آیا. آپ کی کفالت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، یہ واقعہ سب نے سنا ہوگا. ابھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی ہیں. حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بن موسم کے پھل رکھے ہیں، یعنی سردیوں کے پھل گرمیوں میں موجود ہیں. آپ نے جب جیسے یہ دیکھا تو قرآن کیا کہتا ہے، اب یاد رکھیے گا حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال سے اوپر ہے اور آپ کی زوجہ بانچ ہے. بانچ اسے کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں بوڑھے بھی ہیں اور آپ کی اولاد ہو بھی نہیں سکتی. لیکن قرآن کہتا ہے جیسے ہی بن موسم کے پھل حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اسی وقت وہی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. انك سميع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. لہٰذا یہاں سے ایک بات تو میں ابھی آپ کو نقطے کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں ہاتھ اٹھائے ہیں، اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی تجلیات برس رہی ہوتی ہیں، ناممکن کام بھی ممکن ہو جایا کرتے ہیں. یہ حضرت زکریا کے اس واقعے سے پتہ چلا. یہ پوائنٹ کی بات ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، وہ بھی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور فرمایا ہم آپ کو بیٹا عطا فرما رہے ہیں اور اسے 4 صفات حاصل ہوگی. پہلی صفت اس کے اندر یہ ہوگی وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا. نمبر 2 فرمایا
السلام کی عبادت کے حوالے سے کئی کئی حدیث مبارک ہے، اس قدر کمال کی عبادت آپ کیا کرتے تھے۔ فرمایا نمبر 3، وہ انتہائی عفیف یعنی قدرت اور قوت کے باوجود بھی عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، دور رہنے والا ہوگا۔ اور چوتھی صفت یہ کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنا نبی بنائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بن موسم میں عطا کیے، یعنی آپ کی زوجہ بانچ، آپ کی عمر یعنی کہ بڑھ چکی ہے، جس عمر میں اولادیں نہیں ہوتی، 120 سال سے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور ایسا تقویٰ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نکل جاتے تھے جنگلوں میں، گھاس کھاتے تھے، دریا کا پانی پیتے تھے، اور بے تحاشا اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملے نہیں حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کو ڈھونڈنے نکلے تو آپ ایک بنی ہوئی قبر کے اندر ملے اور بے تحاشا رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، خوف خدا سے اتنا روتے تھے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نشانات پڑے ہوئے تھے رونے کے، اس قدر روتے تھے آپ خوف خدا سے۔ تو کیسی سیرت مبارکہ ہے یہ، جو دل کو پلٹ دیتی ہے، جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ دوستو اب تیسرا واقعہ بڑا کمال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ دوستو اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اگر ہم دیکھیں تو عجیب ہے، قدرت الہیہ کا ایک نمونہ ہے، لیکن ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو یہ کچھ زیادہ ہی معجزانہ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا فرمایا تھا۔ لہٰذا جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، بڑا غور سے سماعت کیجیے گا، ایمان تازہ ہوگا ان تینوں واقعات کے بعد جو ہمیں سبق حاصل ہو رہا ہے۔ تو جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا۔ اب ان تینوں واقعات سے سبق کیا ملتا ہے دوستوں؟ یعنی کہ واضح سبق یہ ملتا ہے کہ آج ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، آج ہمیں رب سے امید لگا کر رکھنی چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا، بس ہم بے صبر نہ ہو، صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ دیکھیے یہ بھی تو اللہ کے نبی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو کیا واضح کیا؟ واضح یہ کیا کہ ہم کہتے ہیں کن اور وہ ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم صبر کا دامن تھام لیں اور رب کے حضور روتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے گا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ جیسے کہ اولادیں بھی کیسے عظیم عطا ہوئی، جو اللہ کی نبی تھی، جو اللہ کے محبوب تھے، یعنی ایسا ثواب، ایسا اجر، ایسی اولادیں جو ساری زندگی کا ثواب اکٹھا کر رہی ہیں، جو لوگوں کی اصلاح کر رہی ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی غذا کی بھی ضرورت ہے، آج اگر ہمیں کسی دوا کی بھی ضرورت ہے، آج اگر ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، آج ہمیں کسی اولاد کی ضرورت ہے، تو ہمیں بے صبرا نہیں ہونا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، کیونکہ یہی تو اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اور اگر وہ نصیب میں نہیں ہے تو یہ مانگنا رب کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسل سے انسان کی آخری درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ اب دوستوں آخری بات، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہاں پر آگے اگر ہم چلتے ہیں تو آگے 55 آیات میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ کون سا واقعہ؟ غزوہ احد کا واقعہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کر رہا ہے، تنبیہ بھی ہے، تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ دوستوں
جنگ سنتے رہتے ہیں. اس معاملے کو لے کر قریش ذلت آمیز شکست کو لیتے ہوئے ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری سے وہ شوال کی یعنی 3 ہجری میں واپس نکلے. 3000 کا لشکر تھا قریش کا اور مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرومات پر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، اگرچہ ہمیں شکست ہو جائے، ہمیں پرندے تک اٹھا کر لے جانے لگے، تم یہاں سے ہلنا نہیں. لہذا جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا اور انہیں اپنے سواروں سے نیچے اترنا ہی پڑا اور مسلمانوں نے انہیں گھیر کر قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے قریش کے 8 علمبردار مر گئے. جب وہ مرے تو وہ بھاگنا شروع ہوئے. جیسے ہی وہ بھاگنا شروع ہوئے تو 3 اندازوں کو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، انہوں نے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. ان کا چھوڑنا تھا کہ قریش کے ایک دستے نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، یہاں چند لوگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے فوراً حملہ کر دیا. اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. روایت کے اندر آتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اگر قریشی لشکر کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہ پھرتا تو وہ تمام کے تمام اسلامی لشکر کو شہید کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا، وہ دوبارہ لوٹ کر چلے گئے. یعنی اتنی سی غلطی کی وجہ سے کس قدر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. اور یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، انہوں بھی شہید ہوئے. تو لہٰذا دوستوں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ہوتے ہوئے اس طرح کی غلطی نہ کی جائے. مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع پختگی کے ساتھ کی جائے. جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوتاہی کی ہے اسی کو نقصان ہوا ہے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چل رہا ہے، حضور کی اتباع میں صبح کرتا ہے، حضور کی اتباع میں شام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی محفل میں دلچسپی کے ساتھ بیٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وقنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اے اللہ مالک ہے پروردگار عالم، ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کی برکتیں اے اللہ ہمیں عطا فرما. ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو جو قلب میں تمنائیں ہیں سب پوری فرما. دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما. دنیا آخرت کے فوائد ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا میں زندگی، اپنی رضا میں موت نصیب فرما. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.